حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ ماجدہ نے ابتدا ہی سے آپ کے کان میں قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلا لفظ جو آپ نے منہ سے نکالا وہ لفظ اللہ تھا۔ جب آپ چلنے لگے تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہر نماز میں قریب کھڑے ہو جاتے اور اسی طرح قیام و سجود کرتے جس طرح آپ کی والدہ محترمہ کیا کرتی تھیں۔ آپ کی والدہ نے غلام کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ شیرینی اور چھوہاروں سے بھرا ہوا یہ ٹوکرا اٹھاؤ، اسے سر پر رکھو، میرے بیٹے کا ہاتھ تھامو اور اسے قریبی مدرسے میں داخل کرا آؤ۔ نہ صرف یہ ٹوکرا استاد محترم کے حوالے کرنا بلکہ میرے بیٹے کو بھی ان کی شاگردی میں دینا۔ جلدی کرو کیونکہ یہ وقت گزرا جا رہا ہے۔ غلام نے مالکن کے حکم کی تعمیل میں ٹوکرے اور بچے کے ساتھ مدرسے کی راہ لی۔ ان کے گھر سے جو قریبی مدرسہ تھا وہ بھی کافی فاصلے پر تھا۔ غلام اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر بچے کا ہاتھ تھامے خراما خراما چلا جا رہا تھا۔ ابھی اس نے چند فرلانگ کا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ راستے میں اچانک ایک بزرگ نے اسے روک لیا۔ بزرگ نے بلند آواز میں کہا، ٹھہرو، آگے مت بڑھو، یہیں رک جاؤ اور غور سے میری بات سنو۔ غلام پہلے تو گھبرایا لیکن جب اس نے بزرگ کی نورانی صورت دیکھی تو اس کا خوف جاتا رہا۔ بزرگ نے غلام سے پوچھا، اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ غلام نے کہا، اس بچے کو مدرسے داخل کروانے جا رہا ہوں۔ یہ میری مالکن کا بیٹا ہے اور یتیم ہے۔ چونکہ اس کا والد زندہ نہیں اس لیے مالکن نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے مدرسے میں داخل کرا آؤں۔ بزرگ نے مزید پوچھا، یہ تم نے اپنے سر پر کیا اٹھا رکھا ہے؟ غلام نے کہا، بزرگ محترم، اس ٹوکرے میں شیرینی اور چھوہارے ہیں جو میری مالکن نے اپنے بیٹے کے ہونے والے استاد کے لیے بھیجے ہیں۔ بزرگ پہلے تو قدرے مسکرایا، پھر اس نے ایک بھرپور نظر بچے پر ڈالی۔ غلام نے دیکھا کہ بزرگ انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ بچے کو دیکھ رہا ہے۔ بزرگ آگے بڑھا، اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور غلام سے حکمیہ لہجے میں کہا، یہ بچہ بہت نیک بخت اور عقل مند ہے۔ کسی مدرسے کا عام استاد اسے نہیں پڑھا سکے گا، اسے تو صرف خاص استاد ہی پڑھا سکتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ تاکہ میں تمہیں اس استاد کے پاس لے جاؤں جو اس ہونہار بچے کی تعلیم و تربیت کا پوری توانائی اور سچائی کے ساتھ حق ادا کر سکے۔ اور اچھی طرح سن لو کہ یہی رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ غلام کے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک طرف اس کے کانوں میں اپنی مالکن کا حکم گونجتا تھا تو دوسری طرف اس بزرگ کا اسرار اس کا راستہ روکتا تھا۔ تاہم وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بزرگ کے ہمراہ ہو لیا۔ ایک نامعلوم سی قوت جو اسے بزرگ کے ہمراہ چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا دل کچھ اور چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں کسی اور طرف کا رخ کر رہے تھے۔ بچے نے بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی بلکہ ایک خوشی کی لہر اس کے جسم و جاں میں دوڑ گئی اور وہ غلام کے ہاتھ میں دیے اس بزرگ کے ہمراہ چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تینوں افراد اپنے وقت کے مشہور عالم حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، سلام و دعا کا تبادلہ ہوا۔ حضرت ابو حفص نے پوچھا، فرمائیے میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ اجنبی بزرگ نے غلام کے ہاتھ سے بچے کو لے کر حضرت ابو حفص کے سامنے کیا اور کہا، اے ابو حفص، آج سے آپ اس بچے کے استاد ہیں۔ اس کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے، اس میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت ابو حفص نے کہا، جناب عالی، آپ کے حکم کی مکمل تکمیل و تعمیل ہوگی، آپ تسلی رکھیے۔ اس کے بعد اس اجنبی بزرگ نے وہاں سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ اب غلام حیران اور پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی مالکن کو کیا جواب دے کہ اتنے میں حضرت ابو حفص نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تجھے معلوم نہیں یہ بزرگ جو تمہیں یہاں لائے تھے کون تھے؟ غلام نے مؤدبانہ عرض کی، عالی مرتبت میں تو انہیں بالکل نہیں جانتا، مجھے تو راستے میں ملے اور اسرار کے ساتھ آپ کے پاس لے آئے۔ حضرت ابو حفص قدرے مسکرائے اور غلام کو بتایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور وہ رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ یقیناً یہ بچہ بڑا ہو کر برگزیدہ شخصیت ہی بنے گا۔ کسی عام بچے کو کبھی بھی حضرت خضر علیہ السلام تدریس و تربیت کے لیے کسی کے حوالے نہیں کرتے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہی بچہ بڑا ہو کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے مشہور و معروف ہوا۔
استاد محترم نے تختی اٹھائی، ایسی تختی جس پر ابھی کچھ نہیں لکھا تھا۔ بائیں ہاتھ میں تختی تھی تو دائیں ہاتھ میں قلم تھا۔ قلم کو روشنائی سے ترک کیا اور پہلا سبق لکھنے ہی لگے تھے کہ خدا معلوم استاد کے من میں کیا بات آئی کہ ایک دم سے رک گئے۔ سامنے بیٹھے ہوئے 5 سالہ بچے سے پوچھا، ہاں بیٹا، تمہاری پڑھائی کہاں سے شروع کریں؟ وہیں سے آغاز کریں جہاں سے دوسرے بچوں کو کرایا جاتا ہے، یا تم نے پہلے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ اگر پڑھا ہوا ہے تو پھر پہلے وہ سنائیں تاکہ اس کے بعد تمہیں پڑھایا جائے۔ استاد کا اپنے نئے شاگرد سے ایسا سوال اگرچہ معمول کے خلاف تھا اور انہوں نے ایسا پہلے کبھی کسی شاگرد سے نہیں پوچھا تھا، مگر شاگرد بھی تو عام نہیں تھا۔ ایسا شاگرد اس سے پہلے استاد محترم کے پاس بھیجا ہی نہیں گیا تھا جو وہ ایسا سوال پہلے اور کسی سے کرتے۔ اگر استاد خاص تھا تو شاگرد بھی کوئی عام شاگرد نہیں تھا، یہ وہ شاگرد تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام اپنے ہمراہ تعلیم و تربیت کی تاکید کر گئے تھے۔ نئے شاگرد نے استاد محترم کی طرف نگاہیں کی، مگر وہ نگاہیں نیچی تھیں اور ان میں ادب و احترام اور عقیدت و خلوص کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ لہجے میں انکساری اور آواز میں عاجزی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ 5 سالہ بچے نے استاد محترم سے عرض کیا، استاد مکرم، ویسے تو آپ کی مرضی کہ جہاں سے بھی آپ پڑھانا شروع فرمائیں گے میں وہیں سے پڑھنا شروع کر دوں گا، تاہم میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے سورہ فاتحہ سے سورہ نحل تک پڑھا ہوا ہے۔ استاد محترم نے حیرانی سے پوچھا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ پہلی دفعہ میرے پاس ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا مجھ سے پہلے کسی اور استاد سے پڑھتے رہے ہیں؟ اور یہ حیرانی اور تعجب کی بات ہے کہ اتنی کم عمری میں 14 پارے مکمل کر لیے، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ واحد مثال ہے، اس سے پہلے ایسا شاگرد میری نظر سے نہیں گزرا۔ شاگرد بچے نے بادستور سر جھکائے ہوئے استاد محترم سے کہا، استاد مکرم، میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ نے اس وقت قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے والدہ کے پیٹ میں حرکت شروع کی، میری والدہ نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور والذین ہم محسنون تک پہنچی تھیں کہ میری پیدائش ہو گئی۔ اس طرح میں 14 پارے تو پڑھ سکا لیکن 15ویں پارے کا آغاز نہ کر سکا۔ استاد محترم نے کہا، اچھا یوں کرو کہ وہ 14 پارے کہ جن کے پڑھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو سناؤ، تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کیا واقعی تمہیں پڑھنا آتے ہیں یا نہیں۔ شاگرد نے استاد محترم کی حکم کی تعمیل میں مکمل 14 پارے سنا دیے تو استاد مکرم نے حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ننھے شاگرد کو شاباش دی اور کہا، بیٹا، تم جیسے شاگرد کے استاد ہونے پر مجھے فخر ہے اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایسے ہونہار اور لائق شاگرد سے نوازا ہے۔ میں رب غفور الرحیم کا اس عنایت پر جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور پھر حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 5 سالہ شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے آپ کو سبحان الذی اسرا بعبدہ سے پڑھانے کا آغاز کیا۔ یہ 15ویں پارے کی ابتدا تھی اور استاد محترم حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی ذہانت و فراست اور خداداد علمی لیاقت کے بلبوتے پر جلد ہی قرآن پاک کے بقایا 16 پارے مکمل کر لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان کے فرزند ارجمند نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے تو انہوں نے خوشی کے اظہار میں اور استاد محترم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں مٹھائی بھجوائی، جسے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں میں تقسیم فرما دیا۔